السلام علیکم ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما، میں کہوں گا مینا خان آفریدی، صوبائی وزیر ہیں. ہمارے ساتھ شفیع اللہ جان موجود ہیں. جب بھی کہیں پی ٹی آئی کا کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوا ہے تو فرنٹ لائن سولجرز اگر کہیں نظر آئے ہیں تو یہی 3-4 لوگ ہیں، جس میں مینا خان آفریدی ہیں، شاہد خٹک ہیں، شفیع اللہ جان ہیں، شفقت ایاز ہیں. اور آج یہ اڈیالہ جیل آئے ہوئے تھے. جب بھی عمران خان کی بہنوں کی پیشی ہوتی ہے یہ وہاں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ فرنٹ لائن پہ موجود ہوتے ہیں. اور آج خوش قسمتی کے ساتھ ایک لمبے عرصے بعد علیمہ خان کی اور دیگر بہنوں کی تو پہلے بھی ملاقات ہو گئی تھی، آج علیمہ خان کی بھی ملاقات ہو گئی ہے. اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ سرنڈر کر دیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، جو ان کے پاس ظاہر جیل کا جیل خانہ جات ہیں، آفیشلی ان کے پاس ہے ظاہر ہے، اور ہم بھی پنجاب حکومت ہی کہیں گے، سننے والوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسی سے کہ بڑا عرصہ لگا، بڑی کوشش ہوئی، بڑی دھکے کھائے آپ لوگوں نے اڈیالہ جیل کے باہر. سوال سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، مینا خان صاحب اور ان کی کے پی کی حکومت پہ، ان کے سی ایم پہ ہم تنقیدی بہت کرتے ہیں اور وہ کرتے بھی رہیں گے، تو ان کی محبت ہے، یہ برداشت بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جب کے پی کے والوں نے یہ فیصلہ کیا، یعنی شاہد خٹک، شفقت ایاز اور شفیع بھائی بیٹھے ہیں، مینا بھائی بیٹھے ہیں، سہیل بھائی ہیں، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ہر پیشی پہ جائیں گے اور جب عمران خان کی بہنیں وہاں پہنچیں گی، اس سے پہلے ہم پہنچے ہوئے ہوں گے، جب وہ وہاں سے جائیں گی تو ہم جائیں گے. انہوں نے اتنا دباؤ بڑھا دیا کہ حکومت کو سرنڈر کرنا پڑ گیا. یعنی ایک تو چلے ہم اس کو پازیٹیو لے لیتے ہیں، ابھی چلے ہم ان کی شکست اور وہ نہیں کہتے کہ انہوں نے سرنڈر، چلے ہم کہتے ہیں کہ یار ان کو یہ مجبور کر دیا سوچنے پہ کہ یار کیا یہاں پہ تماشا لگا رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر عمران خان صاحب کی علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات نہ ہوتی، آج کیا ہوتا؟ اس وقت مینا خان صاحب ہوتے اڈیالہ کے باہر، اور اس وقت تک ان کی جو ہے وہ کم از کم کوئی 100-150 ویڈیو کلپس آ چکے ہوتے. ان کو تو فائدہ ہے، ان کو پولیٹیکلی تو فائدہ ہے نا. جتنی کوریج اڈیالہ کے باہر نہ ملنے پہ خان کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی تو ان کو پورے 6 مہینے کوریج نہیں ملتی ہوگی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ابھی ہارون رشید صاحب کو بتا رہا تھا کہ اکتوبر اور نومبر ہم نے تو ظاہر ہے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور آپ نے تو گراؤنڈ سے جا کے کور بھی کیا. یہ جو 4-5 لوگ ہیں، میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں جب مارچ ہوا تھا اور جب نومبر میں مارچ ہوا تھا، یہ اپنی جانیں دے چکے ہیں اس تحریک کو، عمران خان کو. جس طرح سے انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، مطلب وہ اتنی مضبوط اعصاب رکھنا اور اس طرح سے لیڈ کرنا آسان کام نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے کہ آج سرنڈر ہوا ہے اور عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کروائی گئی ہے. اور اس سے ہوا کیا، ایک مطلب کس چیز کا ڈر تھا. اب آپ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحب نے آگے کیا کہا ہے. انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ خان کہہ رہے ہیں کہ بھائی متحد رہیں، مودی دوبارہ واردات ڈال سکتا ہے، دوبارہ کچھ کر سکتا ہے، آپ متحد رہیں. اتحاد کی بات کی، یکجہتی کی بات کی. باقی 26 ترمیم پہ خان کا جو موقف ہے بالکل درست ہے جو انہوں نے بات کی. تو میں نے کہا ان کے پاس جانے سے پہلے میں یہ بات ذرا کر دوں. بالکل اسٹریٹ آپ کی طرف آتے ہیں مینا خان صاحب. عمران خان کی رہائی ہر کسی کا، ہر پاکستانی کا جو باہر ملک سے باہر ہے، پاکستان کے اندر ہے. سوال آپ خود بھی جہاں بھی جاتے ہیں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کب رہا ہوں گے. اور ظاہر ہے جب عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو پارٹی ہے، جو آپ لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. اور آج ہم اس پلیٹ فارم سے لوگوں کا وہی سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے اور کیسے عمران خان رہا ہوں گے. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ ساتھیوں کا. دیکھیں، آپ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. پورا پاکستانی قوم ٹوٹ کے عمران خان سے پیار کرتا ہے، چاہے پاکستان کے اندر ہو، اوورسیز پاکستانی ہو. اور اس وقت تحریک انصاف کے اندر چاہے ہماری حکومت ہے یا کوئی کسی بھی پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. تحریک انصاف عمران خان ہے، عمران خان تحریک انصاف ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو پتہ ہے جب سے 8 فروری ہوا ہے، الیکشن ہوا ہے، اس کے بعد سے ایک جہد مسلسل ہے کہ جو جاری ہے. تقریباً 3-4 دفعہ جو ہے ہم اسلام آباد آ چکے ہیں، 2 دفعہ ڈی چوک پہنچ چکے ہیں، لاہور جا چکے ہیں، اسی طرح سنجانی جا چکے ہیں، اور اس میں سے جو ہیں لاشیں اٹھا چکے ہیں، زخمی ہم اٹھا چکے ہیں. تو وہ ایک جہد مسلسل ہے. اس وقت 24 نومبر کے بعد جو ہے وہ سنگل ڈبل تو ہو رہی ہے، لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ پاور پلے کا گیم نہیں ہو رہا. عمران خان نے جو ہماری تربیت کی ہے قائد محترم نے، وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن ہے، ایک ہائرارکی ہے.
اس میں چیئرمین ہے, سیکریٹری جنرل ہے, پھر صوبائی صدر ہیں, اس کے نیچے تنظیم ہے. تو میں اگر آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ میں فورمز کے اوپر بھی یہ بات کرتا ہوں, اور ہم کسی جلسے یا پروگرام میں جاتے ہیں تو اپنے اسپیچ کے اندر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لائحہ عمل دیا جائے اور جلد سے جلد دیا جائے, چاہے وہ مزاحمت کا ہو یا ادروائز کوئی بھی ہو. بحیثیت ایک ورکر, بحیثیت ایم پی اے, ہمارے ورکر پاکستانی قوم کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے نہ ہم نے کسی قربانی سے درخت کیا ہے اور نہ انشاءاللہ اس کے بعد کسی قربانی سے درخت کریں گے. صحیح ہے. شفیع اللہ جان صاحب, آپ بھی ظاہر منتخب نمائندے ہیں عوام کے, اور عوام کا سوال آپ سے بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ گورنمنٹ کی بھی لوگوں کے کام ہوتے ہیں یا کچھ ادھر بھی مصروفیات ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی بطور پارٹی رہنما کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, اور کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ ایک سوال ایڈ کر لیں صاحب. میرا سوال ایک یہ ہے, اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں جس طرح سے مینا صاحب نے کہا کہ دوبارہ لائحہ عمل دینا چاہیے, اگر یہ عمران خان تو نہیں کہیں گے کہ میرے لیے آپ مارچ کریں, لیکن چلیں پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ دوبارہ ڈی چوک کی طرف مارچ کرنا ہے, تو 24, 25, 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے لوگ دوبارہ ڈی چوک کے لیے نکلیں گے یا خوف ہے؟ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ. جس طرح مینا خان صاحب نے بڑی واضح باتیں کی ہیں. دیکھیں 93 ایم پی اس وقت ہم کے پی ہاؤس میں موجود ہیں, اس طرح ہمارے ایم این ایز موجود ہے قومی اسمبلی میں. جو ایم این اے بنا ہے یا جو ایم پی اے بنا ہے وہ صرف عمران خان کی وجہ سے بنا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج ہم سے یا مینا خان بھائی سے یا ایون سی ایم صاحب سے یا اپوزیشن لیڈر سے, جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں, ان سے آپ عمران خان کا ٹیگ ہٹا لیں, کونسلر وہ منتخب نہیں ہو سکتے. ہمیں ووٹ ملا تھا جی خان صاحب کی رہائی کا, ہم بڑے جلسوں میں یہ بڑی باتیں کرتے تھے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم خان صاحب کو رہا کریں گے. وہ جب گورنمنٹ بنی, کے پی میں ہماری گورنمنٹ بنی, باقی جگہ پاکستان ہم تو سارا کلین سویپ کر چکے تھے, سندھ, بلوچستان, پنجاب, لیکن بدقسمتی سے مینڈیٹ چھینا گیا, فارم 47 کی گورنمنٹ بنائی گئی. سارا سینیریو سب دیکھنے والوں کے سامنے, آپ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جب کے پی کی گورنمنٹ بنی تو ہم 3-4 دفعہ ہم چڑھائی کر چکے ہیں. ہم اپنے آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہ کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم آ چکے ہیں. ہم نے اپنے مطالبہ رہائی سے شروع کیا تھا, اس کے بعد خان صاحب کا آئسولیٹ کیا گیا ملاقات کے لیے, اور آج جو بریک تھرو ایک ملا ہے علیمہ خان صاحب کی صورت میں کہ انہوں نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات بھی پچھلے ہفتے کی مذمت کی وجہ سے ہوا ہے. جو آپ نے اس باہر کے حالات دیکھے ہیں پچھلے ہفتے, جس میں سہیل افریدی صاحب کا اگر ہم نہ لیں تو زیادتی ہوگی, شاہد صاحب تھے, مینا خان صاحب تھے, باقی ہمارے ساتھی تھے, ہم سب تھے, شاہد صاحب تھے, جتنی بھی وہ مذمت ہوئی تو اس کی رزلٹ میں آج علیمہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی. اگر آج ملاقات نہ ہوتی, آج پھر وہی سینیریو ہوتے, کوئی ہمیں سڈیالہ پڑا ہوتا اور ہمیں زیادہ کوریج ملتی. اب ہمیں یہ چاہیے کہ اب پارٹی کے جو پالیسی میکرز ہیں, جو لیڈرشپ ہے, اب اس کو بھی یہ سوچنا پڑے گا, اس کو بھی اپنے جو اسٹریٹجیز ہے اس پہ سوچنا پڑے گا, اور اب پلان دینا پڑے گا. کیونکہ ابھی ہم جب حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جی ہمیں نہ کام چاہیے, نہ روڈز چاہیے, نہ گلیاں چاہیے, نہ ٹیوب ویل چاہیے, نہ ٹرانسفارمر چاہیے, عمران خان چاہیے, وہ کب رہا ہوگا. اب اس کے لیے لیڈرشپ کے جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے اور اس کے لیے لائحہ عمل دینا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کی 26 نومبر کے بعد دوبارہ لوگ کے پی کے آئیں گے. دیکھیے جی, اگر آپ لوگوں سے آئینی اور قانونی حق چھینیں گے نا تو لوگ بندوق اٹھائیں گے. آپ بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے کرم کی مثال ہے, جہاں پہ لوگوں سے پرامن احتجاج کا حق چھینا جاتا ہے, اور اوپر سے پھر آپ گولیاں بھی ان پہ برساتے ہیں. ہم کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہیں, ہم کوئی ملیٹنٹس تو نہیں ہے کہ ہم ان گولیوں کی بچاڑ میں کھڑے رہے. اکثر لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی وہ سی ایم صاحب چلے گئے ہیں یا بشرا بی بی چلی گئی ہیں. بھائی گولی کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ ہم کوئی یہاں پہ دہشت گرد تو نہیں ہے, نہ ہماری ایسی کوئی ٹریننگ ہے. ہم سیاسی ورکرز ہیں سارے, ہم نے بچپن سے تحریک انصاف دیکھا ہے, اور قائد نے ہمیشہ ایک ہی بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. تو جو ہوا 26 کو, اس کے بعد مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے, اپنے قائد کے حکم پہ نکلیں گے, اور اس بار جو کراؤڈ آئے گا وہ دیکھنے والا ہوگا. صحیح ہے. میں ذرا کمنٹ کرنا چاہوں گا. یہ صدیق جان بھائی کا جو کویشچن تھا, دیکھیے 4 اکتوبر کو آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ نکلے, پھر 24 نومبر کو جو لوگ نکلے, میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے ہسٹری میں اتنے لوگ نہیں نکلے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس دفعہ جو لوگ نکلیں گے پھر وہ 24 نومبر کا بھی ریکارڈ توڑ دیں گے. کیونکہ ہم جب جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے سٹارٹ میں مراد بھائی نے اناؤنس کیا کہ ایک سٹارٹ ہو جائے ایک تحریک موبلائزیشن کا. اچھا, پھر ہم نے
نشتر حال کے اندر ایک پروگرام کیا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک سلسلہ چل پڑا، سوات کے اندر ہم نے کیا، اور پھر جنید اکبر سے مختلف جگہوں پہ جا کے پروگرام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا جذبہ دیکھیں گے نا، پارٹیسپیشن تو دوسری بات ہے، جذبہ دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. اور اس دفعہ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں بھی ملیں گی، اس کے باوجود شاید لوگ پیدل اس دفعہ مارچ کرنا ان کو پڑے تو بھی جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو 24 نومبر کا ریکارڈ بنا ہوا ہے، اس دفعہ جب کال آئے گی انشاءاللہ تعالی وہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، میرا سوال تھوڑا سا اس احتجاجی تحریک سے ہٹ کے ہے. آپ ظاہر ہے صوبائی وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی ٹیم میں کام کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی، مسلسل کرتے رہے. ایک طرف جہاں آپ کی جہد مسلسل سڑکوں پہ رہی، وہیں جو ہے وہ بیک ڈور بھی رابطے ہوتے رہے. بڑی حد تک ہم نے یہ بھی سنا کہ سلوشن بھی کوئی نکل آیا، پھر اگین نئی بات بنی. یہ بتائیں کہ اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی ایک شرط تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر تنقید نہ کی جائے، تھوڑا سا نرم موقف اختیار کیا جائے. کسی حد تک لگتا ہے کہ ان کی اس شرائط پر کسی حد تک عمل جو ہے وہ ہوا بھی ہے. اور خاص طور پہ ابھی یہ جو انڈیا پاکستان کشیدگی تھی، اس کے بعد جس طرح کا سوشل میڈیا کا کردار تھا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہر طرف سے. تو اس کے بعد آپ کو امید ہے، ظاہر ہے آپ کے پاس انفارمیشن ضرور ہوگی. یہ مذاکرات والی انفارمیشن نارملی اس طرح لیک بھی نہیں ہوتی، سامنے بھی نہیں آتی، لیکن کتنے ہوپ فل ہیں آپ کہ کوئی راستہ نکل آئے گا؟ دیکھیے، ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، اور وہ جب گرفتار ہوئے گاہے بگاہے جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ مذاکرات کے حامی ہیں، تو ہمیشہ سے انہوں نے کہا کہ بالکل ہم پولیٹیکل جماعت ہیں اور ہمیشہ سے ہم مذاکرات کے لیے راضی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ فروٹفل مذاکرات ہو. اور اس کے لیے کمیٹی بھی بنائے گی، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لیا گیا. آج بھی جو ہے ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں اور فروٹفل ہو. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹینشن بنی انڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے جو اسکلیشن کی پاکستان کے اوپر، اور پھر خصوصی طور پہ وہ نوجوان جس کو جو ہے کہا گیا کہ دے آر ناٹ انفارمڈ، وہ بڑے انفارمڈ ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے گئے. ان نوجوانوں نے، اس سوشل میڈیا کے وارئرز نے فرنٹ فٹ پہ کھیل کے اپنی تمام چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے لڑا، اور وہ مقدمہ جیتا بھی. اور الحمدللہ ہماری جو فورسز ہے، ایئر فورس نے، انہوں نے میدان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جیتا، اور بحیثیت ایک قوم 25 کروڑ عوام ہم جیت گئے. آج خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی. خان صاحب نے اپنی ذات کی بات نہیں کی، سب سے پہلے اپنے قوم اور اپنے وطن پاکستان کی بات کی. اور انہوں نے جیسے UN میں تنبیہ کیا تھا کہ مودی نے یہ پہلا نہیں کیا حملہ، یہ آنے والے وقت میں اپنی پاپولرٹی جب کھوئے گا دوبارہ سے اپنے طور پہ حملہ کرے گا اور اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالے گا. آج انہوں نے پھر ریکارڈ پہ لایا کہ یہ جو ہیں ہار چکے ہیں، اور یہ دوبارہ سے کوئی ایسا کام کریں گے کہ یہ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر بات کریں گے. اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کو بھی، نوجوانوں کو بھی جو ہے بڑا اپریشیٹ کیا اس کے اوپر. تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، میننگ فل ڈائلاگس ہو، اور اس میں جو ہے جیسے عمران خان نے کہا کہ ان کی ذات کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے، تو اس کے لیے ہونی چاہیے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ آگے جو ہے ٹائم کے اندر یہ کامیابی کی طرف بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا صدیق بھائی، آخر میں آپ کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح ماحول بن رہا ہے ملک میں، ایک یکجہتی کی فضا ہے، اور سیاسی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کنسنسس بھی بلڈ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی بقا اس بات میں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی اور فوج کے درمیان لڑائی چلتی رہے، تو وہ تو کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طرح سبوتاج کیا جائے. کیا اطلاعات ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے ظاہر ہے ان کی صفوں میں پریشانی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، وہ کس طرح اس کو سبوتاج کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کریں گے تو کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی کنفیوژن تھی بھی تو خان صاحب کا بھی جو ٹویٹ آیا نا، اس کے بعد وہ کنفیوژن سے مراد یہ ہے کہ اگر چند ایک لوگ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں لیکن موجود ہیں جو کہ بات چیت، مذاکرات یا اچھے طریقے سے چیزوں کے سیٹل ہونے کے خلاف ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ذرا دھیگا مشتی اور یہ چلتا رہے، جس کا میں کم از کم
یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مینا بھائی نے کہا کہ مقصد عمران خان کی رہائی ہے نا بھائی، اگر وہ بات چیت سے ہوتی ہے اور ڈیل خان نے اگر پچھلے 2 سال میں نہیں کی تو اب وہ کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے. اور ان کے بیٹوں کا آپ نے سن لیا جو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مشکلات کی بات ہی نہیں کرتے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ جو زبیر علی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس پہ آپ نظر رکھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس دوبارہ گرنے والے ہیں، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. خان صاحب کے، میں ابھی خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا تو میں بڑی غلطی کر رہا تھا اتنے ولاگز میں غلط کہہ رہا تھا کہ مودی کا پہلا جو ٹویٹ تھا پہلگام واقعے کے بعد وہ 47,000 ری ٹویٹ تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ اردو اور انگلش میں ملا کے وہ 37,000 ری ٹویٹ ہے. وہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی 70 سے 72,000 ری ٹویٹ ہے اردو اور انگلش کے ملا کے، مودی کو کراس کر گئے ہیں. وہ اندازہ لگائیں، وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے. ٹویٹر یہاں پہ بند تھا. خان صاحب کے جو ٹویٹ ہے پہلگام پہ 10 دن بعد انہوں نے کیا پہلگام واقعے کے، ٹھیک ہے، یا 8 دن بعد کیا، اور مودی سے زیادہ ری ٹویٹس. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سر عمران خان ہی پاکستان کو، میاں صاحب کے کتنے ری ٹویٹس ہوئے؟ میاں صاحب کے وہ دیکھنے پڑیں گے کتنے، اور میاں صاحب کے آپ ری ٹویٹ نہ دیکھیں، آپ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس دیکھیں. صحیح ہے. چلیں اس پہ ایڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی شفیع اللہ جان صاحب، مینا خان آفریدی صاحب. آج آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے آپ کو یہاں بٹھا لیا ہے، لیکن ابھی ان کے بڑے ٹف ہم انٹرویو شروع کرنے لگے ہیں. ان کی منسٹری اور ان کے دیگر منسٹرز کو کٹہرے میں لانے لگے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں جی. اور ہول کے پی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس پہ آپ شو کریں تو آپ کو واضح فرق آئے گا پنجاب اور کے پی کا جو آپ موازنہ کریں. بالکل وہ آپ اس کا رخ یہ کرتے ہیں. بڑا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کھل کے جو ہے اس کے اوپر کویسچن کریں. ہمارے منسٹرز ان کا جواب دیں گے، اور میں یہ بھی آفر کرتا ہوں بے شک میرے سے سٹارٹ کریں. میں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو لگے گا وہ دوسری بات ہے کہ اس طرح سے پروجیکشن نہیں ہو رہی، لیکن کام خیبر پختونخوا میں جتنا ہو رہا ہے باقی کسی صوبے میں نہیں. وہ آپ نے پچھلے اس 1-1.25 سال کے دوران جو بھی کام کیا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے، اور جو لوگوں کے سوال ہے وہ بھی ہم رکھیں گے. ایک 3 کا ڈیرا الگ سے آپ کے ساتھ وہ بھی ہم پلان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کے پی کا رخ کریں گے، ذرا دیکھیں گے. اور ظاہر ہے آپ بتاتے رہتے ہیں کہ بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، تو وہ جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی دکھائیں گے، جو نہیں ہو رہی ہیں وہ بھی اس پہ بھی آپ سے سوال پوچھیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.